بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ اور آج کا یہ عمل بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو آپ پورا سال جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن افضل ترین اور سب سے زیادہ مجرب فائدہ مند رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ موقع ہے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کس کام کے لیے؟ یہ وظیفہ اگر آپ کے اوپر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کیا ہے، کوئی عمل ایسا کر دیا ہے جس سے آپ شدید پریشان ہیں، اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے، ہمارا اس طرح کا دشمن کون ہو سکتا ہے، آپ کو اللہ رب العزت رہنمائی کر دیں گے اس وظیفے اور اس عمل کی برکت سے۔ اگر آپ نے کوئی اپنی قیمتی اشیاء، کوئی خزانہ، کوئی زیور وغیرہ رکھ کر بھول گئے ہیں، آپ نے بڑی کوششیں کی لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا، ذہن کے اندر بات آ ہی نہیں رہی، ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملتا، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے وہ بھی رہنمائی فرما دیں گے۔ آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ یہ خزانہ آپ کا یا قیمتی چیزیں، روپیہ پیسہ ہے یا زیورات ہیں، سونا چاندی ہے، فلاں جگہ ہیں، وہ اشارہ مل جائے گا۔ کوئی نیک صالح بندہ آپ کو آ کر بتا دے گا یا کسی اور طریقے سے اشارہ ملے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رہنمائی کر دیں گے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ ہم جو کچھ نہیں جانتے اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ابھی ہماری زبان حرکت نہیں کرتی، دل کے اندر ایک بات ہوتی ہے، دل کے اندر مخفی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، اللہ اس چیز کو بھی جانتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اور یہ عمل کریں گے، اللہ رہنمائی کر دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی سامان وغیرہ چوری ہو گیا ہے، قیمتی چیزیں چوری ہو گئی ہیں، آپ کو سراغ نہیں مل رہا، چور کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اس کی برکت سے اللہ وہ بھی رہنمائی کر دیں گے، اس چور کی بھی نشاندہی ہو جائے گی۔ اس طرح کا کوئی بھی پوشیدہ قسم کا آپ کا معاملہ ہے تو اللہ رہنمائی کریں گے، بتا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے جس کام کے لیے کرنا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں وہ بات ہے ہی نہیں، ویسے ہی آپ وہ پڑھ رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو پڑھنے کا صرف ثواب ہی ملے گا، پھر رہنمائی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ذہن کے اندر اس چیز کو رکھا نہیں۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی نیت کر لیتے ہیں کہ یہ 2 فرض یا 4 فرض میں پڑھ رہا ہوں، یا سنت پڑھ رہا ہوں، یا نفل پڑھ رہا ہوں، اسی طرح یہ بھی آپ نیت کر لیں، ایک ارادہ کر لیں، ذہن کے اندر یہ بات رکھ لیں کہ اس مقصد کے لیے یہ میں وظیفہ کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح اگر آپ کے اوپر تعویذات ہیں یا کوئی جادو کا عمل ہے، کوئی بھی سفلی عمل کسی قسم کا بھی ہے، تو آپ کو پتہ یہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ پہ یہ تعویذات دفن ہیں، اشارے میں وہ بات بھی مل جائے گی، اور بعض دفعہ اس بندے کا بھی پتہ چل جائے گا جس نے یہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت وہ ایسا اشارہ کر دیں گے کہ آپ کو
وہ خواب میں نظر آ جائے گا، اس کی شکل و شباہت اور اس کی تصویر آپ کو نظر آ جائے گی، یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہوگی، وہ صورت ہم پہلے نہیں بتا سکتے کہ کیا ہوگی، وہ اللہ کے علم میں ہے، جس طرح اللہ چاہیں گے آپ کو بتا دیں گے۔ اور یہ عمل صرف 8 دن کا ہے، یعنی جمعے سے لے کر اگلے جمعہ تک۔ جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے فوراً یہ عمل شروع کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اب توجہ سے سن لیں۔ آپ نے 6666 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اب بیچ میں وقفہ ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کسی سے بات چیت ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی رات کو سونے سے پہلے پہلے آپ نے 6666 مرتبہ پڑھ کر سونا ہے۔ لیکن ایک کام کریں، سونے سے پہلے وضو کر لیں، 2 رکعت نماز نفل اسی نیت سے پڑھ لیں کہ یا اللہ اس مقصد کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں، تو میری رہنمائی فرما دے، میری عقل ناقص ہے، میرا علم کمزور ہے، تو اپنی رحمت سے میری رہنمائی فرما دے۔ بس یہ دعا کر کے پھر آپ سو جائیں۔ اگر آپ کو پہلی رات ہی پتہ چل جاتا ہے تو الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے، پھر آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر نہیں پتہ چلتا تو دوسرے دن بھی اسی طرح فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ رات کو سونے سے پہلے پہلے 6666 مرتبہ اللہ الصمد کی تعداد پوری کر لیں، اور سونے سے پہلے اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جائیں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرے اوپر کسی نے یہ معاملہ کیا ہے یا تعویذات ہیں، ان کی نشاندہی فرما، یا میرا کوئی مال خزانہ جو غائب ہو گیا ہے وہ نشاندہی فرما دے، یا میں کوئی چیز رکھ کے بھول گیا ہوں، مجھے یہ بتا دے وہ چیز کہاں پر ہے۔ اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، اس کی نیت کر کے ارادہ کر کے دعا مانگ کے سو جائیں۔ دوسرے دن پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، نہ پتہ چلے تو اسی طرح آپ تیسرے دن بھی کریں، چوتھے دن بھی کریں، یعنی جب پتہ چلتا ہے چھوڑ دیں۔ تیسرے دن پتہ چل جائے آپ کا مقصد پورا ہو گیا، چوتھے دن پتہ چلے تو پورا ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکرانے کے طور پر آپ فی سبیل اللہ کچھ بچوں میں اپنی توفیق کے مطابق کوئی چیز تقسیم کر دیں، یعنی اللہ نے مجھ پر رحم کیا، کرم کیا، اور میری اللہ نے رہنمائی کی، میری مدد فرما دی، اس خوشی میں مختصر سی کوئی چیز بچوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ مسلسل اگلے جمعہ تک، یعنی ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کرتے ہیں، آپ کو کوئی اشارہ نہیں ملتا، تب بھی آپ کے ذہن کے اندر ایک بات مضبوطی سے بیٹھ جائے گی، میرے اوپر یہ جو زیادتی ہوئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے، فلاں بندے نے کیا ہے۔ آپ کا دماغ اس بات کو تسلیم کر لے گا، یا آپ کے دن میں بھی اس بندے کے عکس سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی پھر بھی آپ کے دماغ کے اندر بات بیٹھ جائے گی۔ جو بات بیٹھ جائے تو آپ وہی کہیں، اسی کو سمجھ لیں کہ یہی معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، اور اسی طرح اس بندے نے یہ مجھے پریشان کیا ہے، جو دماغ کے اندر بیٹھ جائے۔ یہ صورتیں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، صاف شفاف چمکدار پانی نظر آتا ہے، اور بعض دفعہ سرسبز چیز نظر آ جاتی ہے، تو وہ سرسبز چیز کا نظر آنا، صاف شفاف پانی کا نظر آنا، یہ بھی اس چیز کی نشاندہی ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے کیا ہے وہ معاملہ آپ کے اوپر ہوا ہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور مل جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک مجرب عمل ہے، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو اس چیز کی تو رمضان المبارک میں کرے، اگر کسی وجہ سے اس کو اس ویڈیو کا نہ پتہ چلے، معلومات نہ ہو، بعد میں بھی جب پتہ چلے، طریقہ یہی ہے، ایک جمعے سے شروع کر کے دوسرے جمعہ تک اسے کریں، اللہ ضرور آپ کی مدد کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ جن کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے وہ پورے یقین کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اس مبارک وظیفے کو اور عمل کو
ضرورت مندوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔